صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے کسی چیز میں، یعنی ایک چیز اصلی ہے اور اس میں وہ ملاوٹ کر کے دو نمبری کرے، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، مال بنانے کی کوشش کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک مثال میں بیان کر رہا ہوں کہ جو دودھ میں ملاوٹ کرے، آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور جو آٹے میں ملاوٹ کرے، گھی میں ملاوٹ کرے، ویسے آج کل اصلی غذائیں جو ہیں وہ ہمارا معدہ بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک دودھی بھائی نے مجھے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک گھر والوں نے مجھ سے دودھ لینا شروع کیا اور مجھے کہا کہ بھائی خالص دودھ دیا کرنا، تو میں نے بالکل خالص دودھ دینا شروع کیا۔ تو وہ دوسرے دن مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ کا تو دودھ ٹھیک نہیں تھا، یہ تو پینے کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی کل سے میں صحیح دوں گا۔ تو دوسرے دن وہ پانی ڈال کر لے آئے، تو پھر ان کو تیسرے دن پوچھا تو انہوں نے کہا کل تمہارا دودھ بالکل ٹھیک تھا۔ یعنی گویا ہمیں ملاوٹ جو ہے اس طرح کی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ خالص غذائیں جو ہیں اولاً تو وہ ملتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب جس ملک میں دین اور اسلام ہی خالص نہیں ہوگا، وہاں طعام اور غذا جو ہے وہ کیسے خالص ہوگا؟ یہ قابل غور بات ہے۔ میں آج آپ کو تھوڑی سی دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں کہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے بھی برے لوگ ہیں، آٹے میں بھی، گھی میں بھی، اور کھانے پینے والی چیزوں میں بھی ملاوٹ جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے۔ لیکن سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دین میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم ملاوٹ کرنے والوں کو برائی نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں کوئی تحریک ان کے خلاف نہیں چل رہی، وہ صبح شام دھڑلے سے ملاوٹ کر رہے ہیں اور پیسہ بنا رہے ہیں۔ یعنی ملاوٹ گویا ہم نے کمپرومائز کر لیا اس کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ گلیوں میں، چوکوں میں، محلوں میں، مارکیٹوں میں، پارکوں میں انکروچمنٹ کرنے والے، ناجائز تجاوزات کرنے والے اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں؟ ذرا عدل و انصاف سے، اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں؟ اور جو لوگ، یہ سارے لوگ برے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دشواریاں پیدا کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے یا نقشہ پاس کیا ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں، تو یہ برے لوگ ہیں۔ مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں نہیں کہتا، بات توجہ سے سماعت فرمائیں، میں نہیں، یہ اپنے پاس سے نہیں کہتا، اللہ کے پیارے رسول، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، سارے جہانوں کے سید و سردار، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ
محدثاتھا، سب سے برا آدمی وہ ہے جو دین اسلام میں انکروچمنٹ کرے، دین اسلام میں ناجائز تجاوزات کرے، یعنی اپنی منمانیاں جیسے جی چاہا اسی طرح کر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دھکے شاہی سے، زبردستی۔ اگر کسی نے کہا کہ جناب یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی جان لینے کو آ گئے، اس پر کوئی نہ کوئی الٹا الزام لگا دیا، کوئی مقدمہ قائم کر دیا۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور بالکل اسی طرح دین اسلام میں بھی من مانیاں کرنے والے اور چمکی چلانے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ جو امت میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں، فرقے بنے ہیں، دھڑے بنے ہیں، اتنی امت تقسیم در تقسیم ہوئی ہے، تو آپ بتائیں یہ بلا وجہ ہوئی ہے؟ یہ آپ ان بستیوں میں چلے جائیں جن بستیوں میں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے، کوئی کسی نے ناجائز تجاوزات نہیں بنائی، نقشے کے مطابق جتنا جس کا حق تھا اتنا اس نے کور کی، اس سے زیادہ نہیں کور کی۔ آپ جا کر دیکھیں وہ بستیاں کتنی خوبصورت ہیں اور ان بستیوں میں کتنی سہولتیں ہیں، اور وہاں کوئی کسی کے لیے دشواری موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے، آپ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور اندازہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایسے محلوں سے، گلیوں سے بھی، بازاروں سے بھی، جیسے ہماری فردوس مارکیٹ ہے، اس میں بھی ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے اور دشواریاں ہی دشواریاں ہیں۔ مگر یہ ہے کہ جو ناجائز تجاوزات کرنے والے ہیں وہ پورے دھوم دھڑمے سے، دھڑلے سے ناجائز تجاوزات بنا رہے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، یہ جتنے بھی دنیا میں دوسروں کا حق مارنے والے اور زبردستی سے لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا کرنے والے ہیں وہ برے لوگ ہیں، مگر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ یہ نبوت کی زبان سے سن لیں آپ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور یہ حدیث مبارکہ وہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہر خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، ہر خطبہ جمعہ میں۔ آپ اندازہ فرمائیے، ہر خطبہ جمعہ میں پڑھتے تھے کہ سب سے برے لوگ دنیا میں وہ ہیں جو اللہ کے دین میں من مانیاں کرتے ہیں اور نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اونچی بولیں۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے۔ آپ سے صحابی پوچھتا ہے اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، یا رسول اللہ، حضور کیا بخیل آدمی جو ہے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ بھئی کوئی فراخ دل ہو، زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کوئی تھوڑا ذرا کم ہو، کوئی اس سے کم ہو، کوئی اس سے کم ہو، تو وہ زکوٰۃ تو دے دے، عشر زکوٰۃ دے دے، باقی وہ زیادہ خرچ نہ کرے۔ تو فرمایا قال نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا اس نے پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا بزدل آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا بخیل آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا جھوٹا آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ یکدم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا جھوٹا بندہ مومن ہو سکتا نہیں ہے، جھوٹا آدمی مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جھوٹ بولنے والا آدمی مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جگہ جگہ ہم بات بات پر اپنا ایمان ضائع کرتے پھرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کتنے بڑے
آدمی ہیں، برے آدمی ہیں، اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکاذبین، اللہ جھوٹ بولنے والی قوم کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ آج اگر ہم دنیا میں باقی کافر قوموں سے بھی پیچھے ہیں تو ان وجوہات کی بنا پر پیچھے ہیں کہ سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آپ کے بارے میں جھوٹ بولے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ جو میرے بارے میں جھوٹ بولے، میرے ماں باپ کے بارے میں جھوٹ بولے، میرے بزرگوں کے بارے میں، آپ کے بزرگوں کے بارے میں، جو بندہ علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں جھوٹ بولے، جو اولیاء کرام کے بارے میں جھوٹ بولے، وہ کتنا برا آدمی ہے، اور جو ائمہ کرام کے بارے میں جھوٹ بولے وہ کتنا برا آدمی ہے، اور جو صحابہ اور صحابیات کے بارے میں جھوٹ بولے وہ کتنا برا آدمی ہے۔ اور ذرا غور فرمائیں کہ جو اللہ اور رسول کے بارے میں جھوٹ بولے وہ کتنا برا آدمی ہے۔ یہ قابل غور بات ہے، میں آپ کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرے نام پر دھوکہ اور فریب کرے، جو آپ کے نام پر دھوکہ اور فریب کرے، وہ کتنا برا آدمی ہے، اور جو شخص اللہ اور رسول کے بارے میں دھوکہ اور فریب کرے اور آپ کو دھوکہ اور فریب دے، آپ کو آخرت کے بارے میں دھوکہ اور فریب دے، آپ کو قبر کے بارے میں دھوکہ اور فریب دے، آپ کو حشر کے بارے میں دھوکہ اور فریب دے، آپ کو اللہ اور رسول کے بارے میں دھوکہ اور فریب دے، وہ کتنا برا آدمی ہے۔ اس لیے میرے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے، کہ اس کائنات میں سب سے برے وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام میں اللہ اور رسول کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی شخص جو ہے وہ عشق رسول میں، محبت رسول میں اگر وہ غلطیاں کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جائز ہے، بلکہ سختی سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کعبۃ اللہ کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا، اے بیت اللہ، اے بیت اللہ، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے اور تیرا بڑا مرتبہ ہے، تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، تو سب سے پہلا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مرکز عبادت بنایا، تیری بڑی شان ہے، مگر ایک مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، ہم بیت اللہ شریف کا کتنا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کتنی بدتمیزی کرتے ہیں اور بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے ہمارے درمیان، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بیت اللہ کے تحفظ سے بھی زیادہ ایک مومن انسان کا تحفظ جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، ایک جان کا تحفظ زیادہ محبوب ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، بیٹھ جائے حضرت، بیٹھ جائیں، سنتیں پڑھنی ہے تو پیچھے جا کر پڑھ کر پھر یہاں آ جائیں، یہ خطبہ جمعہ میں خلل نہ ڈالیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ میں درخواست کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایک انسان کا قتل
بالکل اسی طرح ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، روئے زمین کے انسانوں کو قتل کر دیا، اور ایک انسان کی زندگی بچانے کا ثواب اتنا ہے جس طرح اس نے ساری انسانیت کی زندگیاں بچا دی۔ یہ سبق تو قرآن نے دیا تھا۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل جو ہے وہ جرم کبیرہ ہے، قتل جرم کبیرہ ہے۔ کیا مجھے بتائیں یہ محبت رسول میں اور عشق رسول میں جائز ہو جاتا ہے؟ اونچی بولیں، بغیر جرم کے، بغیر خطا کے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ کسی کافر کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، وہاں کفار بھی رہتے ہیں، اپنا ملک ہے یا بیگانہ ملک ہے، بغیر کسی جرم اور خطا کے آپ کسی کافر کو بھی قتل کر سکتے نہیں ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں کا عشق رسول جو ہے وہ بھی بڑا نرالا، جیسے ہمارا اسلام جو ہے، اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، تصوف، تمدن، شریعت، کلام، یہاں کا تصوف بھی، تمدن بھی، اور جو ہم شریعت گھڑ رہے ہیں یہاں وہ بھی، اور جو کلام شعر و شاعری ہے وہ بھی، بتان عجم کے پجاری تمام یہ عجم کی پیداوار ہیں اور عجم کے بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی، سوچ و بچار کرنے کی، تحقیق کرنے کی اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں واضح طور پر عرض کرتا ہوں، آپ کسی مغالطے میں نہ رہیں۔ آپ حضرات وہ ہیں اور ہونا چاہیے، یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ جب بھی بازار میں نکلتے ہیں تو اگر آپ کو 10 دکانیں بدلنی پڑے تو کوشش کر کے صحیح چیز تلاش کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ ضروری تھوڑا ہے کہ پیسے بھی دیں اور چیز بھی غلط لے کر آ جائے، یہ غلط بات ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب دنیا کے بارے میں آپ یہ کرتے ہیں تو دین کے بارے میں بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی بولیں، دنیا قیمتی متاع ہے یا دین قیمتی متاع ہے؟ مجھے بتائیں، دنیا کی زیادہ قیمت ہے یا آخرت کی زیادہ قیمت ہے؟ آپ کو دال کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ ملاوٹ والی نہ ہو، دودھ کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ ملاوٹ والا نہ ہو۔ کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہے کہ دین بھی ہم وہ اپنائیں جو ملاوٹ والا نہ ہو؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، مگر یہاں بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کا اور دعوے کرتے ہیں عشق و محبت کے، اور ادھر ہمارے عشق و محبت کا حال یہ ہے کہ جو قتل کر رہا ہے، توجہ سے ذرا، جو قتل کر رہا ہے وہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اور جو قتل ہو رہا ہے اس کا نام غلام رسول ہے۔ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے پاکستان کی سڑکوں پر؟ مجھے بتائیں، کیا قتل و غارت جو ہے اپنے ہی ملک میں مسلمانوں کے درمیان وہ جائز ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے سورہ پاک سورہ نور میں، یہ سورہ پاک کون سی ہے؟ اونچی بولے، سورہ پاک سورہ نور، سارا قرآن نور ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ سارا قرآن نور ہے، نور اللہ کا کلام ہے، نور جو ہے وہ اللہ کا، سارے نبی مخلوق ہیں، اور یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ اسی طرح تورات انجیل جو ہے وہ بھی مخلوق، جو اللہ کا کلام ہے
جس طرح اللہ مخلوق نہیں ہے اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے. یہ بات سمجھو. اللہ نے اپنے قرآن میں قرآن کو بھی نور کہا ہے، تورات کو بھی نور کہا ہے، انجیل کو بھی نور کہا ہے. یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی واضح آیتیں ہیں. وقت محدود ہوتا ہے اس لیے ساری چیزیں پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تنگی وقت کی وجہ سے کراس کرنی پڑتی ہے. واضح آیات ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ابھی نماز کے بعد اللہ کا قرآن کھول کر میں اس کو یہ ساری آیتیں پڑھوا دوں گا. اللہ نے تورات کو بھی نور کہا ہے، انجیل کو بھی نور کہا ہے اور قرآن کو بھی نور کہا ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو نور ہے اس کو ہم نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو ابد ہے اس کو زبردستی نور بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اور اذانوں میں کہتے ہیں نور من نور اللہ، حالانکہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور حضور کی اولاد ہے، آپ کی بیویاں ہیں. مجھے بتائیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں. تمام کے تمام انبیاء مخلوق ہیں. خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور نور جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ سارا قرآن نور ہے. سارے کو سبحان اللہ. سارے کا سارا قرآن نور ہے. اللہ اس کو نور ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ اس سے بڑا راہبر اور رہنما کوئی نہیں. یہ ایسا نور ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی اس قرآن کی اتباع کا حکم ہے. اللہ کے پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ اتبع ما انزل الیک من ربک. اے میرے پیغمبر، آپ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے ہیں، آپ اتباع کریں اس کلام کی جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ یہ دین اللہ کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے؟ اللہ کا ہے. رسول اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے. جبریل نے رسول اللہ تک پہنچایا، رسول اللہ نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، اور پھر چلتا ہوا یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین صرف اور صرف اسلام ہے. عزیزان گرامی قدر، ہم نے اپنی من مانیاں اور مرضیاں بنا لی ہیں. میں نے ابھی یہ اخبار میں روز ہم پڑھتے ہیں، یہاں لوگ بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ماشاءاللہ آج کل وزیروں کے، کیونکہ ایک پیرنی جو ہے وزیر اعظم کے عقد میں نکاح میں آ گئی ہے، تو بڑے بڑے پیروں کے روز بیان آتے ہیں کہ جناب صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چل کر ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ صوفیاء کرام خدا کے پیغمبر ہیں یا رسول ہیں؟ ان پر کوئی نئی شریعت نازل ہوئی ہے؟ آیا یہ رسول اللہ کے امتی ہیں یا کوئی حضور سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اونچی بولو، اونچی بولو. یہ بڑے طریقے ہیں، بڑے سلیقے ہیں لوگوں کو اللہ اور رسول سے ہٹانے کے. اولیاء کرام جو ہیں ان کی پیروی کر کے ہم جو ہے وہ اپنے تمام مسائل اور تمام مشکلات سے نجات پا سکتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اولیاء کرام کس کی پیروی اور کس کے نقش قدم کو اپناتے ہیں؟ اونچی بولے. اللہ اور اس کے رسول کو. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا؟ اللہ کا بزرگ ہو سکتا؟ وہ متقی اور پرہیزگار ہو سکتا؟ نہیں ہے. وہ اللہ والا ہو سکتا؟
اللہ کرے آپ سمجھ جائیں اولیاء اللہ اس کا مطلب کیا ہے، بول کر بتلائیں کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دوست۔ کس کے دوست؟ غیر اللہ کے دوست نہیں ہے وہ۔ جو غیر اللہ کا دوست ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی لگائے، وہ اولیاء اللہ ہو سکتا؟ وہ رب کا ولی ہو سکتا؟ مجھے بتائیں جو شخص بڑے سے بڑا عبادت گزار ہو، وہ اللہ کے رسول کی پیروی نہ کرے، محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار نہ کرے، اور منو اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو نہ اپنائے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کے بندے نے کہا ولی اُنّا چر تک ولی ہو نہیں سکدا، ولی اُنّا چر تک ولی ہو نہیں سکدا، مجدد کتب تے جلی ہو نہیں سکتا، جدوں تک نہ آ کے وہ ایتھے کھلو جائے، جدوں تک محمد دا خادم نہ ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو ملدے شریعت چ رہ کے ہی ملدے، محمد دے قدماں چ بہ کے ہی ملدے۔ ابو بکر صدیق او بنیا تے ایتھوں، عمر بنیا فاروق انیا تے ایتھوں، سخاوت جے عثمان نے کیتی تے ایتھوں، شجاعت علی نے جلیتی تے ایتھوں۔ جو ملدے شریعت رہ کے ہی ملدے، محمد دے قدماں چ بہ کے ہی ملدے۔ اور یہ سورہ نور کی آیتیں آپ کو بتلا رہی ہیں۔ یہ سورہ پاک سورہ نور ہے، اور سورہ نور کا 6واں رکوع ہے۔ آپ خود اپنے گھروں میں جا کر قرآن نکال کر دیکھ لیں۔ جو لوگ اپنے معاملات اللہ رسول کے فیصلوں کے مطابق نہیں چلاتے، میں پھر پوچھتا ہوں، آخری بات پوچھتا ہوں، بات ٹائم ہو گیا ہے، مجھے بتائیں جو عوام کے بارے میں عدل و انصاف نہ کرے، وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ اونچی بولو، کھل کر بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ اور جو عدلیہ کے بارے میں عدل و انصاف نہ کرے، فوج کے بارے میں عدل و انصاف نہ کرے، اداروں کے بارے میں عدل و انصاف نہ کرے، اور بڑے بڑے نیک لوگوں کے بارے میں عدل و انصاف نہ کرے، وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ اور جو شخص اللہ اور رسول کے بارے میں عدل و انصاف نہ کرے، اللہ رسول کے بارے میں سچائی اختیار نہ کرے، اللہ رسول کے بارے میں وہ باتیں کہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی ہے، وہ دین بتائے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا ہے، مجھے بتائیں یہ ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ میں دعوت دیتا ہوں، اگر میں ہوں تو آپ کا فرض ہے کہ ثابت کریں اور میرے خلاف آواز جہاد بلند کریں، اور اگر کوئی اور ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے دین کا تحفظ اور اللہ کے دین کا دفاع بالکل اسی طرح لازم و ملزوم ہے جس طرح کملی والے کی عزت و ناموس اور حضور کی ختم نبوت کا تحفظ اور اس کا دفاع لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح وہ ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من